وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ اللہ کی طرف جھکتے ہوئے، ایک اللہ کی طرف رخ کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک نہ کرتے ہوئے۔ اور جس کسی نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، پس وہ ایسے ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑا۔ اور فتخطفہ الطیر، اس کو پھر اچک لیتے ہیں پرندے، او تہوی بہ الریح، یا پھر اس کو گرا دیتی ہے ہوا، فی مکان سحیق، کسی دور دراز کے مقام پر، کسی انتہائی دور کی جگہ پر یا انتہائی گہری جگہ پر۔ آیت نمبر 31 سورۃ الحج، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور یہ آیت دراصل کنٹینیوشن ہے، ایک تسلسل ہے جو اس سے پچھلی آیات جو بھی بیان ہوئی ہیں وہی مضمون چل رہا ہے اور وہی آیات چل رہی۔ چونکہ درمیان میں حج کا ذکر ہے، حج کے جو مناسک ہیں ان کا ذکر ہے، شاعر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی حرمتوں حرمات اللہ کا ذکر ہے، اور پھر ساتھ ساتھ احکام دیے جا رہے ہیں کہ تم بتوں کی پلیدگی، ان کی ناپاکی، ان کی جو رجس ہے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، ان کی جو پلیدی ہے اس سے بچو، واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹ سے بچو، جھوٹ کی بات سے بچو۔ تو اصل میں یہ جو بھی مشرک ہوتا ہے اور جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہوتا ہے، وہ دو کام بیک وقت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ناپاکی اور پلیدی، جو عقیدے کی پلیدی اور ناپاکی ہے، اس کے اندر وہ انوالو ہوتا ہے۔ اور یہاں جو فاجتنبوا الرجس من الاوثان ہے، ناپاکی اور گندگی سے بچو جو بتوں کی گندگی ہے، من الاوثان۔ ویسے تو من تبعیض کے لیے ہوتا ہے، لیکن ایک طرف گندگی اور ناپاکی ہے اور دوسری طرف وہ ناپاکی جو بتوں میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ من دراصل پوری جنس اوثان کو ذکر کرتا ہے، یعنی بتوں کی کوئی بھی جنس ہو، کسی بھی قسم کے بت جو کوئی شخص پوجتا ہے تو وہ دراصل گندگی ہی گندگی ہے۔ سارے کے سارے بت، ہر قسم کے بت جو ہیں وہ گندگی، لہٰذا اس گندگی سے بچو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف وہ بت، وہ اوثان جو ظاہری طور پر ہمیں بت نظر آتے ہیں، جو پتھر کے بت بنائے جاتے ہیں، صرف وہ ہی بت ناپاک اور پلید نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کا بت، چاہے وہ مانوی طور پر بت بنایا جائے، چاہے وہ ظاہری طور پر کوئی بت بنایا جائے، اللہ کے علاوہ جس بھی بت کو پوجا جاتا ہے اور جس کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے، جس کو بھی پکارا جاتا ہے، وہ بت ہے۔ لہذا وہ اسی میں سے ہے، اسی قبیل میں سے ہے جو ناپاک ہیں، اور یہ سارے کے سارے، یعنی بت چھوٹا ہو بت بڑا ہو،
وہ پتھر کا ہو، وہ لکڑی کا ہو، وہ کسی بھی قسم کا بت ہو، تو من الاوثان کا مطلب یہ ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان کا مطلب یہ ہے کہ گندگی اور پلیدی کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے جو خاص قسم ہے پلیدی کی وہ ہے بتوں کی۔ بت ہاتھ لگانے سے تو پلید نہیں ہوتا، وہ تو ہو سکتا ہے صاف ستھرا ہو، لیکن صاف ستھرا ہونے کے باوجود چونکہ وہ شرک کے عقیدے کے ساتھ منسلک ہے اس لیے وہ ناپاک، لہذا اس کے ساتھ اس سے بچ کے رہنا۔ دوسری بات فرمائی قول الزور، یعنی جھوٹی بات سے بچو، اور یہ بات میں نے گزشتہ درس کے اختتام پہ بھی عرض کی تھی کہ ایک تو عام جھوٹ سے بچو، اور مومن کا تعلق جھوٹ کے ساتھ نہیں ہوتا، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور ہر طرح کے جھوٹ سے بچنا ہے۔ تو یہاں پہ خاص طور پر جو قول زور کی بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشرک ہوتا ہے وہ بہت بڑا جھوٹا ہوتا ہے، اور جو بھی وہ شرک کرتے ہیں وہ جھوٹ کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ تو جو کافر ہیں وہ کفر کرتے ہیں، مشرک شرک کرتے ہیں، یہ جھوٹ کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال جو ہے وہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ کریم نے جب ان جانوروں کا ذکر کیا جو انہوں نے جانور بنائے ہوئے تھے، جن کو ایسے خام خواہ تقدیس دی ہوئی تھی کہ یہ جانور مقدس ہیں، کیونکہ بتوں کے نام پر، کسی کو کسی کے نام پر، کسی کو کسی وجہ سے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ مختلف قسم کے جانوروں کے نام اللہ کریم نے لیے، اور اللہ فرماتا ہے ما جعل اللہ، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی چیز نہیں بنائی۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سارے کے سارے لوگ لیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، یہ کافر جو ہیں اللہ پر جھوٹ باندھتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک کو اپنا ایک پورا نظام شرک بنانا پڑتا ہے، کافر کو اپنا پورا ایک نظام کفر بنانا پڑتا ہے، اور اس نظام کو ترتیب دینے کے لیے وہ جتنی بھی باتیں بناتا ہے وہ سارا کا سارا جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی حقیقت اور سچائی کی بات نہیں ہوتی، لہٰذا اس سے بچے، اس کو خاص طور پر فرمایا کہ اس سے بچو۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی حنفاء، یعنی اس سے بچتے ہوئے تمہارا تو رخ کدھر ہونا چاہیے؟ حنیف، حنفاء جمع ہے حنیف کی، اور حنیف کا معنی ہوتا ہے یک رخا، ایک طرف مائل ہونے والا، ایک طرف رخ کرنے والا۔ حنفاء للہ، جب تم شرک سے بچتے ہو تو ایسے نہیں ہے کہ پھر اپنے آپ کو اللہ کے بغیر اور اللہ کی ذات کے بغیر ایسے ہی دنیا میں چھوڑ دو، نہیں، بچنے کا مطلب یہ ہے دنیا کے ہر قسم کے یہ جتنے بھی بت ہیں ان سے بچنے کا، اور جھوٹ کی بنیاد پر جتنے عقیدے ہیں، جھوٹ کی بنیاد پر جتنے عمل ہیں، ان سے بچنے کا مقصد یہ ہے کہ حنفاء للہ، آپ ہر طرف سے بچ کر ایک اللہ کے سامنے یک رخے ہو جائیں، یکسو ہو جائیں اللہ کے لیے۔ اس لیے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بتوں سے بچ جائیں، یا نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی بندگی کرنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی بتوں کی بندگی سے بچنا ضروری ہے۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی بندگی کرو اور ساتھ طاغوت کی بندگی سے بچنا بھی ضروری ہے۔ لہذا جہاں فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، جھوٹ کے عمل، جھوٹ کی بات، اس سے بچو، بتوں کی گندگی ناپاکی سے بچو، ان کی پلیدی سے بچو۔ بچ کے جانا کدھر ہے؟ حنفاء للہ، ایک اللہ کی طرف یکسو ہو جاؤ، یعنی تمہاری امیدوں کا مرکز، تمہارے خوف کا مرکز، تمہاری تمناؤں آرزوؤں کا مرکز وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہے تو اس کا مطلب ہے تم موحد ہو، اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی شرک میں مبتلا ہو۔ وہ ظاہری طور پر شرک ہے یا نہیں، کوئی نہ کوئی معنوی طور پر تم نے کوئی نہ کوئی ایسی چیز لگا رکھی ہے اپنے عقیدے کے ساتھ جو شرک کا عقیدہ، وگرنہ حنفاء للہ، واحد ایک اللہ ہے جس کی طرف یکسو ہونا ہے۔ اور پورے حج کے مناسک کا بھی مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ظاہر ہو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ مشرکین جو تھے حج بھی کرتے تھے، اللہ کا حج کرتے تھے، دین ابراہیمی کی پیروکاری کا دعویٰ کرتے تھے، حج کرتے تھے، لیکن ساتھ شرک لگایا ہوا تھا۔ اب وہ کہتے تو تھے کہ ہم اللہ کے لیے کرتے، اب ان سے کسی سے کہا جائے حنفاء للہ تو کہتے تھے سب کچھ اللہ کے لیے کرتے، ہم تو حنفاء ہیں، ہم تو، وہ اپنے آپ کو جب ابراہیمی دین کا پیروکار کہتے تھے تو وہ دراصل یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی سیدھے رستے پر ہیں،
لہٰذا اگر کسی کو کہا جائے کہ تم سیدھے رستے پر لگ جاؤ تو وہ تو کہے گا میں سیدھے رستے پر ہوں. اس لیے ساتھ فرمایا غیر مشرکین بہ. اگر کوئی شخص اللہ کی طرف یکسو ہے نا تو پھر اس کی لازمی طور پر لازمی اس کا کمپوننٹ ہے غیر مشرکین بہ. شرک ہر طرح کا چھوڑنا ہوگا. اللہ کے اس کے ساتھ شرک کرنے والے نہ بنو، غیر مشرکین، اس کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہوں. اگر یہ ہو تو پھر حنفاء للہ ہو جائے گا، وگرنہ دو بیڑیوں میں پاؤں رکھا نہیں جا سکتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی یہ تو اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا. مشرکین مکہ کا شرک یہی تھا جو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ ہم بتوں کو بھی مانتے ہیں، ہم چھوٹے خداؤں کو بھی مانتے ہیں، اور اس کا جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اس سے کب انکار کرتے تھے. وہ قرآن میں یہ عقیدہ مشرکین کا جگہ جگہ پہ بیان ہوا. سورۃ العنکبوت کے اندر، سورہ زخرف کے اندر، سورہ مومنون کے اندر اور سورہ یونس کے اندر مختلف جگہوں پہ اللہ نے مشرکین کا عقیدہ بیان کیا. کیا عقیدہ؟ کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. آپ ذرا ان سے پوچھ کے تو دیکھو کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے. مشرکوں سے پوچھو تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیے. ان سے پوچھو سورج چاند کنٹرول کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے کنٹرول میں. ان سے پوچھو کہ رزق کون دیتا ہے؟ کہیں گے اللہ ہی رزق دیتا. اللہ اکبر. تو اللہ سوال کرتا ہے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. جب یہ کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کا جواب ہوگا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. تو جب اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر الٹے کدھر پھرے جاتے؟ پھر کیوں ادھر ادھر منہ مارتے ہیں؟ تو مشرک کیوں ہیں؟ اس لیے اس شرک کا قلع قمع کرنے کے لیے صرف حنفاء للہ کہہ دینا کافی نہیں ہے. غیر مشرکین بہ، شرک سے، ہر طرح کے شرک سے پاک عقیدہ ہو، ہر طرح کے شرک سے پاک عمل ہو، ہر طرح کے شرک سے پاک عبادت ہو، تو پھر وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی. حنفاء للہ، ایسی یک رخی، ایسا یک رخا ہونا، ایسا یکسو ہونا، حنفاء للہ، خالص اللہ کے لیے، غیر مشرکین بہ، اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ ہو. کیونکہ شرک تو بہت بڑی بیماری ہے. شرک، ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اور شرک جیسا جو گناہ ہے وہ اللہ کریم نے معاف نہیں کرنا. باقی سارے تو اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. اور اگر مشرک توبہ کیے بغیر مر گیا تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جو شرک کرتا ہوا مر گیا. اللہ اکبر. لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کہے کہ میں حنفاء للہ تو ہوں، میں یک رخا ہوں، میں یکسو ہوں، میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں، لیکن ساتھ چھوٹا موٹا اگر میں نے کوئی رکھ لیا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ جیسے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو عمران کتنے خداؤں کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں میں 7 خداؤں کو مانتا ہوں. کون سے 7؟ کہتے ہیں ایک بڑا جو آسمانوں میں ہے اور 6 چھوٹے جو زمین پہ ہیں. لہٰذا کیا حرج ہے؟ یہ تو وہ کہتے تھے کہ کیا حرج ہے چھوٹے چھوٹے ان کو مان لینے کی، کیا حرج ہے؟ کیونکہ یہ تو اللہ کے قرب کا ذریعہ. اللہ اکبر. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. اللہ. یا پھر وہ سمجھتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. لہٰذا ہر قسم کے شرک کی نفی نہیں ہے، اس کا امکان ختم کرنے کے لیے فرمایا حنفاء للہ غیر مشرکین بہ. شرک نہیں کسی قسم کا ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی نے یک رخا ہونے کے باوجود، یکسو ہونے کے باوجود اس نے کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن ساتھ شرک کی آمیزش کر لی، کسی بھی لیول پر، کسی بھی سطح پر اس نے شرک کی آمیزش کر لی، تو پھر یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ پھر وہ آدمی باوجود اپنے سارے دعووں کے وہ کہیں کا نہیں رہا. اس کی تفصیل بتائی. وَمَن یشرک باللہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ کسی بھی سطح کا ہو، اللہ اکبر، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ، وہ تو ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا.
اس نے اپنا مقام، اس کو اپنی مقام سے، اپنی پوزیشن سے گر گیا. اور گرا کہاں سے؟ جیسے اس کا مقام آسمان پر تھا. موحد کا کوئی چھوٹا مقام ہے؟ جو اللہ کی توحید کو ماننے والا ہے اس کا مقام کوئی چھوٹا ہے؟ وہ تو ایسے ہے جیسے آسمانوں پر تھا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. تو ساتھ ذرا سا شرک ملایا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے ذرا سا شرک کیا کیا ہوگا؟ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. اللہ، وہ ایسے ہے جیسے آسمانوں سے نیچے گرا. جو آسمانوں سے گرا، اب وہ اس کے کیا حالات ہیں؟ وہ جو گرے گا آسمان سے، جو گرے گا وہ اگر زمین پر گرے تو کیا ہے؟ راستے میں ٹکرا جائے تو کیا ہے؟ اب تو تباہی ہی تباہی ہے. گویا شرک والا شخص تو گر گیا آسمان سے. البتہ دو مثالیں قرآن نے ان کی بیان کی کہ دو طرح کا اس کا حشر ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ ایک مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی آسمان سے گرا ہو، راستے میں اس کو پرندے اچک لیں، اس کی بوٹی بوٹی کھا جائے. اللہ اکبر، اس کا بھی حشر گویا تباہی و بربادی. دوسرا یہ ہے کہ پھر پرندے اس کو نہ راستے میں اچکیں تو وہ اس کو ویسے جو ہوا ہے وہ انتہائی دور دراز یا انتہائی گہرے مقام پہ جا کے گرا دے. چاہے ظاہر ہے جو آسمان سے گرا ہے جب وہ زمین سے ٹکرائے گا تو اس کا تو کچھ بھی نہیں بچے گا. لہذا ہوا اس کو کسی گہرے سحیق سحقن سے ہے. سحقہ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت دور. تو جب آسمان سے گرا ہے تو انتہائی دور گہرا ہوگا کہ انتہائی گہرے مقام پر کسی میں جا کے اس نے پھینک دیا. اللہ اکبر. مطلب یہ ہے کہ مشرک کہیں کا نہیں رہتا. راستے میں اس کو پرندے اچک لیں. اس سے ہو سکتا ہے کہ بعض آرگنائزڈ مشرک ہوتے ہیں، یعنی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں شرک کی. وہ جس نے ذرا سا شرک کیا ہو تو دنیا میں ہمیشہ نظام یہی رہا ہے کہ جو بھی اللہ کا دشمن یا اللہ کا باغی ہوتا ہے اس کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. لہذا یہ مثال ایسے ہو سکتی ہے کہ اس کو جو بڑی بڑی شرک کی آرگنائزیشن اور کفر کی آرگنائزیشنز ہیں وہ مشرک کو ہاتھوں ہاتھ لیں، اس کو اچک لیں، اس کو اپنے ساتھ ملا لیں. تو انہوں نے اگر اپنے ساتھ ملا لیا تو بھی وہ کہیں کا نہیں رہا. وہ ایسے ہے جیسے پرندے اس کو نوچ کے کھا گئے. اور اگر وہ خود اکیلا رہا، وہ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ نہیں جڑا، اس کو کسی نے نہیں اچکا، کسی نے اس کو نہیں پکڑا، تو وہ اکیلا بھی ہے تو کہیں کا نہیں رہا. وہ ایسے ہے جیسے انتہائی گہرائی پستی میں جا گرا. اللہ اکبر. لہذا اصل معاملہ صرف توحید پر کاربند ہونا نہیں ہے، ساتھ شرک سے بھی بچنا. صرف اللہ کی وحدانیت کا قائل ہونا اور صرف اللہ کے اسماء و صفات کا قائل ہونا یہ کافی نہیں ہے. اصل میں یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جو توحید ہے، جو توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے اور توحید اسماء و صفات ہے. تو توحید ربوبیت یعنی ذات کی جو توحید ہے اور توحید اسماء و صفات یعنی اللہ کے افعال کی جو توحید ہے، اس کے تو تاریخ کے سارے مشرک قائل رہے. کوئی مشرک ایسا تاریخ میں نہیں گزرا جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے افعال کی، اللہ تعالیٰ کی فعالیت کا قائل نہ ہو، اسماء و صفات کا قائل. جس چیز میں فرق اور نقص آتا ہے وہ توحید الوہیت ہے. اور توحید الوہیت کا مطلب ہے توحید فی العبادت. بندگی اور عبادت جو صرف اللہ کی کرنی چاہیے وہ ہم دوسروں کی کرتے ہیں. جو صرف اللہ کو پکارنا چاہیے ہم دوسروں کو بھی پکارتے ہیں. وگرنہ یہ جو توحید ربوبیت ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، اور توحید اسماء و صفات، اس کا تو کبھی کوئی کسی نے انکار کیا ہی نہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا. اور مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی بیان کیا کہ وہ کہتے تھے ان سے پوچھو کون کرتا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، کون رزق دیتا ہے؟ وہ کہتے تھے اللہ ہی کرتا ہے. لا یقولون اللہ، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. تو پھر یہ سوال ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو یہ لوگ الٹے کدھر پھرے جاتے ہیں؟
پھر یہ کدھر انہوں نے منہ کدھر اٹھایا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ لہٰذا جس نے بھی شرک کیا فَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ ایسے ہے جیسے وہ اپنی پوزیشن چھوڑ بیٹھا اور چھوٹا موٹا اس کا ایک آدھ قدم ادھر ادھر نہیں ہٹا۔ شرک انسان کے عقیدے کے اندر، شرک انسان کے عمل کے اندر اور اس کے انجام کے اندر اتنا بڑا فرق ڈالتا ہے، اتنا بڑا فرق ڈالتا ہے جیسے کوئی شخص آسمانوں سے زمین پہ گر جائے۔ اللہ خر من السماء فتخطفه الطیر، اگر آسمان سے گرا اور راستے میں پرندوں نے اچک لیا، او یا تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا اس کو گرا دیتی ہے ہوا کسی انتہائی گہرے یا دور دراز مکان۔ ذالک، یہ تو ہوگا اور یہی ہوگا، اللہ نے جو عقیدہ بتایا ہے اس سے تو یہی دو انجام ہوں۔ ذالک، بات یہی ہے، حکم یہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ ذالکہ کے حوالے سے پہلے بھی بات ہو چکی، کیونکہ آیت نمبر 30 کے اندر بھی ذالکہ اللہ کریم نے اسی طرح سے بیان فرمایا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ذالکہ قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی، ویسے ذالکہ کا معنی وہ ہے، اور جہاں کہیں بھی قرآن میں بیان ہوا ہے اس کا ترجمہ عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان کا اسلوب، ہر زبان کا اپنا اسلوب ہوتا ہے۔ جب ہم عربی میں بات کرتے ہیں تو اس میں ذالکہ کی سینس اور ہے، جب ہم اردو میں بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ سینس اردو میں بیان کرنے کے لیے اس کا ترجمہ یہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دراصل اس کا معنی ہوتا ہے یہی ہے وہ، اس کا معنی ہوتا ہے یہ وہ ہے، وہ بات جو ہو رہی تھی وہی تو یہ ہے۔ تو اصل میں یہ اس میں بعید کا اشارہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہمیں یہی کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب کتاب ہاتھ میں ہے، کتاب پڑھنا شروع کیے ہیں، ذالک الکتاب، اب اس کا ترجمہ ہم وہ تو نہیں کر سکتے، وہ کتاب، یہ کتاب ہے، یہ کتاب، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ تو دراصل یہ بتانا مقصود ہے، ذالکہ اس میں اسلوب یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ ہے وہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ لہذا ترجمہ آپ یہ کریں، لیکن ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ ذالکہ کیا لفظ ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو بھی اللہ کے شعائر کا احترام کرے، يُعَظِّمْ، اس سے پہلے ہم پڑھ آئے ہیں آیت نمبر 30 میں، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، یہاں ہے جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ اکبر، یہ تو دلوں کے تقوی میں سے ہے، یہ تو دلوں کے تقوی کی بات ہے کہ کوئی اللہ کی شاعر کی عظمتوں کا احترام کرے، اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے۔ اب یہ حرمات اللہ اور شاعر اللہ، ان میں ایک تو فرق سمجھ لیجئے۔ حرمات، میں نے عرض کیا تھا، ہر وہ چیز جس کو اللہ نے حرمت قرار دیا ہو، یہ پہلا مفہوم ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے، اور حرمت اس چیز کی ہوتی ہے، حرام قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حرمت پامال کرنا منع ہوتا ہے۔ لا تحلوا شعائر اللہ، یہ سورہ مائدہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کو حلال نہ کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ کے شاعر کی ایک حرمت ہے، وہ حرمتیں پامال نہ کرو، بے حرمت نہ کرو، ان کی ایک حرمت ہے۔ لہذا حرمات اللہ یہ ایک وسیع اصطلاح ہے جس کے اندر وہ حرمتیں بھی آ جاتی ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کے مینشن فرمایا کہ یہ چیزیں حرمتوں میں سے، مثلا کعبۃ اللہ اللہ کی حرمت ہے، یہ مسجد حرام یہ اللہ کی حرمت ہے، حاجی ہے ولا آمین البیت الحرام یہ اللہ کی حرمت ہے، ولا الہدی ولا القلائد یہ بھی اللہ کی حرمت ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کی حرمت ہیں۔ اور اللہ کی حرمتیں اللہ کے شاعر بھی ہیں، وہ ساری کی ساری حرمتیں جن کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا یا اللہ کریم نے بتایا، وہ ساری کی ساری حرمتیں وہ شاعر اللہ بھی ہیں۔ شاعر شعیرہ کی جمع، شعیرہ کا مطلب ہوتا ہے امتیازی نشان، جس سے اس کا شعور پیدا ہو۔ تو اللہ کا جتنی بھی یہ اس طرح کی عظمت کی چیزیں ہیں جن کی عظمت
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں دراصل اللہ کی حرمتیں ہیں اور اللہ کی عظمت کا شعور پیدا کرنے کے لیے. لہذا وہ حرمات ساری کی ساری جو شعائر اللہ ہیں یہ حرمات اللہ میں شامل ہیں. ساری اللہ کی حرمتیں اور اللہ کے سارے شعائر یہ اس طرح سے ہیں کہ یوں کہہ لیجئے کہ حرمت کا تصور وسیع ہے اور شعائر کا تصور محدود ہے. شعائر تھوڑے ہیں، حرمتیں زیادہ ہیں. ایک تو وہ حرمتیں ہیں جن کو خود بیان فرمایا تو وہ سارے کے سارے شعائر، جیسے ہم بیان کر لیتے ہیں یہ خود مختلف جو نیشن سٹیٹ اب بنی ہیں، مختلف قومی نشانات بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ قومی ترانہ ہے، یہ ہمارے شاعر میں سے ہے، ایک شعیرہ ہے، امتیازی نشان ہے. اسی طرح ہمارا قومی جھنڈا ہے تو یہ بھی ایک امتیازی نشان ہے. اس طرح کی جو قوم کی قومی چیزیں ہوتی ہیں جس کا قومیں احترام کرتی ہیں وہ دراصل شعیرہ یا شاعر ہی ہوتے ہیں جن کا احترام کیا جاتا ہے. تو کچھ شاعر ہیں اللہ کے جو اللہ کے امتیازی نشان ہیں. اس میں کعبۃ اللہ بھی ہے، اس میں مسجد حرام بھی ہے، اس میں مسجد حرام کو قصد کر کے آنے والے حاجی بھی ہیں، اور اس میں مسجد حرام کو لائے جانے والے جو جانور قربانی کے لیے لائے جا رہے ہیں وہ جانور بھی اس کے اندر شامل ہیں. یہ ساری کی ساری اللہ کی حرمتیں ہیں اور یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں. لہٰذا وہ حرمتیں جن کو کہا گیا کہ حرمتیں ہیں وہی شاعر ہیں. اور اس کے علاوہ حرمت کا ایک وسیع تصور یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے حلال کی ہے اس کی ایک حرمت ہے اور اس حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے جو چیز حرام کی ہے اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، اور جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کی حرمت پامال نہیں کرنا چاہیے. حلال اور حرام کا جو پورا دائرہ ہے، جو پوری تفصیلات ہیں، وہ بھی ساری کی ساری اللہ کی حرمتیں ہیں. ان حدود کا خیال رکھنا بھی اللہ کی حرمتوں کا خیال رکھنا ہے. لہذا یوں کہہ لیجئے حرمات کا تصور جو ہے یہ وسیع ہے اور شاعر اللہ کا جو تصور ہے یہ محدود ہے. سارے کے سارے شاعر اللہ کی حرمتوں میں شامل ہیں لیکن ساری کی ساری حرمتیں شاعر میں شامل نہیں، یوں سمجھ لیجیے. حرمتوں کا تصور جو ہے وہ زیادہ وسیع. لہذا فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شاعر کا احترام کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، ان کو بڑا سمجھتا ہے. یہ تعظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرما دیا ہر اس حکم کا اس کو بڑا سمجھا جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اس کا احترام کیا جائے. اور یہاں ہے شاعر اللہ کا احترام کیا جائے. چونکہ یہ حج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے لہٰذا یہاں پہ وہ سارے شاعر ہیں جو جہاں جہاں سارے حج کے مناسک ادا کیے. اس میں بیت اللہ ہے، اس میں حاجی جو جا رہا ہے، اس میں جو ہدی یا قربانی کے جو اونٹ ہیں یا قربانی کے جو جانور ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور پھر حدود حرم شامل ہیں، پھر مزدلفہ ہے، پھر منا ہے، پھر جو عرفات ہے. یہ سارے کے سارے شاعر اللہ، ان کا احترام کرنا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو بھی اللہ کی شاعر کا احترام کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دراصل دلوں کے تقوی کی بات ہے. دلوں کے تقوی سے ہے، دلوں کے تقوی کے قبیل سے ہے. یعنی ایسے کوئی شخص کیسے بغیر تقوی کے، بغیر دل کی کیفیت کے وہ احترام کر نہیں سکتا. مثلاً یہ کہ اب کعبہ جو ہے کمرہ ہی تو ہے، ایک اینٹوں کا کمرہ ہی تو ہے اور کیا ہے، اور اس کے ارد گرد جو مسجد بنائی گئی ہے، برآمدے ہیں اور بس وہاں مطاف ہے اور پھر پیچھے مسجد ہے. اور پھر اسی طرح اگر آپ پورے حدود حرم کی بات کریں تو وہ شہروں جیسا شہر ہے، اس میں اور کیا ہے. لیکن جس کے اندر تقوی ہے، تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی تڑپ اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی تڑپ. جس کے دل میں یہ ہے اس کے لیے بہت بڑی بات ہے. اور وہاں اللہ کی حرمتوں کو پامال وہ نہیں کرتا. حدود حرم میں ہے وہ مکھی نہیں مار سکتا، وہ حدود حرم میں ہے وہ پرندوں کو اڑا نہیں سکتا. لیکن یہ وہی کرے گا جس کو اللہ کی ناراضگی کا خوف ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی تڑپ ہو، وہی کرے گا. من تقوی القلوب، جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ ان ساری حرمتوں کی جو ہے وہ حفاظت کرے گا، ان کا احترام کرے گا. اب یہ جو میں اکثر عرض کرتا ہوں، یہ حاجی جو ہیں، اب تو خیر کرونا آ گیا، معاملات ہی اور ہیں. پچھلے 2-3 سال سے اللہ تعالیٰ کرے کہ مسلمانوں کو پھر اسی طرح حج کرنا نصیب ہو. مسلمان
پوری دنیا سے حج اور عمرے کے لیے وہاں جاتے ہیں. یہ پوری دنیا کا ایک کاروبار ہے. اور وہ جو کاروباری لوگ ہیں حج ٹور آپریٹر جو ہیں, یہ جو حج پر لے کے جانے والے پرائیویٹ حج آرگنائزرز, یہ سارے کے سارے حاجی سے کماتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ٹور آپریٹر سے لے کر پھر بہت ساری جو ہوائی کمپنیاں ہیں جہازوں کی, یہ پوری دنیا کی جہازوں کی کمپنیوں کو کاروبار لگا ہوتا ہے. وہ طیارہ جو سارا سال کھڑا رہتا ہے نا, وہ حج کے موقع پر کام آتا ہے. اور وہ ساری کی ساری کمپنیاں ادھر ادھر سے کرائے پہ لے کر جہاز چلا رہی ہوتی ہیں, اور وہ سارے جو بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے, ان سب میں ہر کمپنی, آپ بنا کے اندر سنا ہے وہ خیمے جو ہیں وہ بھی وہاں معلم ہوتے ہیں, معلموں نے خریدے ہوتے ہیں, وہ بھی کما رہے ہوتے ہیں, بلڈنگز والے وہ بھی کما رہے ہوتے ہیں, اور وہ بلڈنگوں کے کرائے لے رہے ہوتے ہیں. پھر جو ٹیکسی بزنس ہے وہ, پھر وہاں پہ جو کھانے پینے کا بزنس ہے وہ, ہر بندہ کما رہا ہوتا ہے. اور کما کس سے رہا ہوتا ہے؟ حاجی سے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یعنی ایک ہی اینٹیٹی ہے, ایک ہی فرد ہے جس سے کمایا جا رہا ہے, اور وہ حاجی ہے. اور اس کو قرآن کہتا ہے کہ اس کی حرمت ہے, اس کی حرمت پامال نہیں کرنی. اللہ اکبر. اور وہ اگر تو کہیں وہ کمانے والا معاملہ کسی, بعض لوگ جو ہے صرف سروس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, خدمت کے لیے کر رہے ہیں. جس پر خدمت کرنا, جس کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے, اس سے کمائی کی جا رہی, اور سارے لوگ کر رہے ہیں. اور یہ ثواب سمجھ کے اور کمائی سمجھ کے ایک حج آرگنائزر جو ہے وہ ایک حج کرواتا ہے, وہ اس کے بعد سارا سال آرام سے کھاتا ہے, کیونکہ اس نے کما لیا ہے اتنا کہ وہ سارا سال کس سے؟ حاجی سے. اب یہ جو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ وہ جو حاجی جس کو اللہ نے لا تحلوا شعائر اللہ, اللہ نے جہاں سورۃ المائدہ میں ذکر کیا, اور اس میں پھر خاص طور پر ولا آمین البیت الحرام ولا الہدی ولا القلائد, اس میں خاص طور پر قربانی کے جانوروں کا ذکر کیا اور حاجی کا ذکر کیا جو حج کو آنے والے ہیں. یہ اللہ کی حرمتیں ہیں, ان کو پامال نہ کرو, یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں, ان کو پامال نہ کرو. کیا حدود ہیں ان کو پامال نہ کرنے کی, ان سے کتنا کمایا جا سکتا ہے کتنا نہیں, اس کی تفصیلات تو میں نہیں بیان کر سکتا, اور نہ مجھے کوئی اندازہ ہے کہ کس حاجی سے کتنا کما لیں تو وہ اس کی حرمت پامال نہیں ہوتی اور کتنا نہ کمائیں. لیکن کم از کم وہ باتیں جو استحصال کی باتیں ہیں وہ تو نہ ہوں. چلیں جس نے سروس دینی ہے اس نے کمانا ہے, وہ کما لے, لیکن کم از کم حاجیوں کا استحصال تو نہ ہو. کم از کم ان سے غلط بیانی کر کے ان سے جو وعدے کیے ہیں وہ ظاہر ایک دفعہ حاجی کو لے جاتے, حاجی تو پورا کا پورا ان کے رحم و کرم پر ہوتا, باقی ان کی مرضی, جو مرضی کرے. تو یہ دراصل جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے نا, وہ ان کا احترام کرتا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. لہٰذا کتنے ہی ٹور آپریٹرز ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ وہ کماتے نہیں ہیں, وہ صرف خدمت کرتے ہیں. انہوں نے اس لیے شروع کیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے حاجیوں کی خدمت کے لیے, یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے, لہٰذا ہم نے صرف خدمت کے لیے شروع کیا. اور وہ کہتے ہیں ہم نو پروفٹ نو لاس پہ کام کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اگر جس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے صرف ان کا احترام کرنا ہے, تو یہ تو وہی کر سکتا ہے. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جس کے دل میں یہ بات, زندگی کی ترجیح یہ ہوگی کہ میں نے تو اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی. جس کی ترجیح یہ ہوگی وہ یقیناً یہ کام کرے گا. لہٰذا آپ صرف ایک حاجیوں کی حرمت کی بات نہیں ہے, کعبۃ اللہ کی حرمت کی بات بھی یہی ہے, مسجد حرام کی حرمت کی بات بھی یہی ہے. جو خاص طور پہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں, چونکہ اس دور میں تو قربانی کے جانور جو ہیں ان کو لایا جاتا تھا اپنے مقام سے, جہاں سے بھی حاجی چلتا تھا وہ ساتھ اپنے قربانی کے جانور لے کے جاتا تھا. لہٰذا ان قربانی کے جانوروں کی حرمت ان کو بھی اسی طرح سے, یہ ایک سارا پورا ایک نظام ہے جو اللہ کی حرمتوں کے ساتھ اور اللہ کے شاعر کے ساتھ جڑا. لہٰذا ان سب کا احترام صرف وہ کرتا ہے
جس کے دل کے اندر اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ایک ترجیحی نقطے کے طور پر موجود ہوتا ہے. جس کے دل میں یہ موجود ہو وہ متقی ہوتا ہے. من تقوی القلوب، دلوں کے تقوی کے معاملے ہیں. یہ معاملہ ظاہری کیلکولیشن میں نہیں آتا، کون کرے گا کون نہیں کرے گا. ہم کسی کی نیت کو نہیں جانتے، ہم کسی کے دل کے تقوی کو نہیں جانتے، لیکن ایک بات ضرور ہے، اللہ کریم نے معیار بتا دیا. معیار یہ ہے کہ شاعر اللہ کی وہی تعظیم کرے گا جس کے دل میں تقوی ہے اور جس کی ترجیح یہ ہے. باقی رہ گئی بات کہ اس کے اندر فوائد کی، تو فوائد حاصل کرنا منع نہیں ہے. فرمایا لکم فیہا منافع الی اجل مسمی. یہ جو شاعر اللہ ہے نا، ان میں بھی تمہارے لیے ایک خاص مدت تک فائدے کی بات ہے. اس میں بھی لکم فیہا منافع، اس کے اندر بھی فوائد ہیں. الی اجل مسمی، ایک خاص وقت تک. اب جب اس پورے سیاق میں ہم دیکھتے ہیں تو اس سے مراد قربانی کے جانور جو اللہ کے شاعر میں سے ہیں. اور چونکہ قربانی کے جانور جب وہ ایک دفعہ نامزد کر لیتے تھے، مشرکین مکہ بھی جو حج کرتے تھے تو وہ ایک دفعہ نامزد کر لیتے تھے کہ قربانی کا جانور ہے، تو پھر اس کے بعد اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. کیا مطلب؟ اس پہ سواری بھی نہیں کرنی اگر وہ اونٹ وغیرہ ہے، اور اسی طرح اگر وہ گائے ہے یا اونٹنی ہے تو اس کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے یہ قربانی کے لیے نامزد کر دیا ہے، اب اس کو کچھ نہیں کرنا. اس کے لیے جو ہے وہ قرآن کہتا ہے لکم فیہا منافع، اس کے اندر تمہارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں. الی اجل مسمی، ایک خاص وقت تک. ثم محلھا الی البیت العتیق، پھر اس کے اترنے کی جگہ جو ہے وہ بیت عتیق ہے، یعنی پرانا گھر. بیت العتیق سے مراد کعبۃ اللہ ہے. کعبۃ اللہ جو ہے اس کے اترنے کی جگہ. محل کا مطلب اترنے کی جگہ یا حلال ہونے کی جگہ. اس کا مطلب حلال سے مراد وہ نہیں جس کو ہم ذبح ہونا کہتے ہیں. ذبح ہونا، حلال کرنا یا ذبح ہونا، وہ تو ہم ہماری اردو کی زبان میں ہم کہتے ہیں حلال کرنا، ورنہ اس کا عربی میں جو ہے ذبح کرنا. محلھا کا مطلب ہے کہ وہ ذبح اترنے کی جگہ یا ذبح کرنے کی جگہ. وہ کہاں ہے جگہ؟ وہ الی البیت العتیق، وہ بیت العتیق کے پاس ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، ایک تو بہت اسپیسیفک بات یہ ہو گئی کہ قربانی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانا یہ ایک خاص وقت تک یہ منع نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی کہ ایک آدمی جو ہے وہ جا رہا تھا اور اپنے اونٹ کو ہانکتے ہوئے لے کے جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا. تو آپ نے اس سے فرمایا کہ ارکبھا، اس کے اوپر سوار ہو جا. تو اس نے کہا کہ یہ تو انہا بدنا، یہ قربانی کا اونٹ ہے، یہ قربانی کا اونٹ ہے. بدنا کہتے ہیں قربانی کا اونٹ، تو یہ قربانی کا اونٹ ہے، اس لیے میں اس کے اوپر سوار نہیں ہو رہا. آپ نے پھر فرمایا ارکبھا، اس کے اوپر سوار ہو جا. وہ پھر کہتا ہے فإنہا بدنا، یہ تو قربانی کا اونٹ ہے. آپ نے تیسری دفعہ پھر فرمایا کہ اس کے اوپر سوار ہو جا. ساتھ آپ نے فرمایا ویلک، تیرے اوپر بڑا افسوس ہے، اس کے اوپر سوار ہو جا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کا اونٹ یا جو قربانی کا جانور جو طے ہو گیا، جو نامزد ہو گیا، اس سے فائدہ اٹھانا بھی جائز ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا، بعض مفسرین نے کہا کہ یہ الی اجل مسمی جو ہے نا، الی اجل مسمی، کہ اس کے فائدے اٹھاؤ ایک خاص وقت تک. تو بعض لوگوں نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ یہ جو خاص وقت ہے نا، یہ جو وقت مقرر ہے، الی اجل مسمی، وقت مقرر، اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک وہ قربانی کے لیے نامزد نہیں ہوا، جب تک وہ قربانی کے لیے نامزد نہیں ہوا تب تک آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جب وہ الی اجل مسمی، وہ وقت مقرر قربانی کے لیے نامزد ہونا ہے، اور جب اس وقت مقرر یعنی آپ نے نامزد کر دیا تو اس کے بعد آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. بعض نے اس کا ترجمہ یہ مفہوم کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں یہ بالکل غلط ہے. یہ غلط اس لیے ہے کہ یہ وقت مقرر یا یہ جو اس سے فائدہ اٹھانا یا پھر ان کی تعظیم کرنا، یہ پچھلی آیت میں جو بات ہوئی ہے، یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ شاعر اللہ کی بات ہو رہی ہے. تو عام جانور شاعر اللہ میں شامل ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ قربانی کے لیے نامزد ہوتا ہے. اگر وہ قربانی کے لیے نامزد نہ ہو تو وہ شاعر اللہ ہے ہی نہیں.
جب وہ قربانی کے لیے نامزد ہو گیا تو وہ ہدی کا جانور ہو گیا. آپ اس کے اوپر اس کو کوئی بھی نشانی لگا لیں. اب قلائد قرآن نے کہا، عام طور پہ قلادہ اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ جانور جو ہے وہ قربانی کا جانور. یا پھر اگر وہ اونٹ ہوتا تھا تو اونٹ کے لیے بھی اس کی کوہان کے پاس ذرا سا زخم کر کے اس کا خون باہر جو ہے لگا دیا جاتا تھا، تو وہ جمے ہوئے خون سے ہر شخص سمجھ جاتا تھا کہ قربانی کا جانور. تو جب قربانی کے لیے نامزد ہو گیا پھر ہی تو وہ شاعر اللہ میں داخل ہوا. اس سے پہلے تو وہ شاعر اللہ میں تھا ہی نہیں. تو جب شاعر اللہ میں داخل ہوا تو اب یہ جو لکم فیہا منافع کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں تمہارے لیے فائدے کی بات ہے، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک. تو اس کا مطلب یہ ہے نامزد ہونے سے پہلے کی بات نہیں ہے، یہ نامزد ہونے کے بعد کی بات ہے. اور نامزد ہونے کے بعد وہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو پھر الی اجل مسمی کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے وقت مقرر تک، وہ وقت مقرر جب آپ اس کو ذبح کر دیتے ہیں، جب آپ اس کو. اور اس لیے فرمایا کہ ثم محلھا الی بیت العتیق، پھر اس کا جو اترنے کی جگہ ہے، جو اس کو آپ نے فائنل جس جگہ پہ لے جانا ہے وہ بیت العتیق ہے. کیا مطلب؟ کہ جو قربانی کا جانور ہے وہ حدود حرم میں ذبح ہوگا. قربانی کا جانور جو ہے اس سے پہلے آپ کہیں ذبح کر لیں تو وہ ذبح نہیں ہوتا، وہ قربانی کے لیے نہیں ہوتا، وہ قربانی ہوتی نہیں ہے جب تک آپ. اسی طرح یہ ہدیم بالغ الکعبہ ہم نے سورۃ المائدہ میں پڑھا تھا کہ ہدیم بالغ الکعبہ، کہ کعبہ تک پہنچنی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کعبہ کے اندر جا کے ذبح کرنا ہے. یا بیت العتیق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جا کے بیت العتیق میں ذبح کرنا ہے. مسجد حرام پہلے بھی بات ہو گئی جیسے آیت نمبر 25 کے حوالے سے کہ مسجد حرام سے مراد پورا کا پورا حدود حرم. اسی طرح یہاں بیت العتیق سے مراد بیت العتیق کے ارد گرد کی جگہ ہے. اور ہدیم بالغ الکعبہ کہ وہ کعبہ کے لوگوں تک پہنچنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ کے ارد گرد جو رہنے والے لوگ ہیں وہاں تک پہنچنا چاہیے. تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی. بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل عرفہ موقف، جو سارے کا سارا عرفات کا میدان ہے وہ ٹھہرنے کی جگہ. اور پھر آپ نے فرمایا کل منا منحر، سارا کا سارا منا جو ہے وہ قربان گاہ ہے، قربانی کی جگہ. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کل فجاج مکہ، ہر جو مکے کے جو پہاڑی راستے ہیں، پہاڑی درے ہیں، کل فجاج مکہ طریق، وہ راستہ بھی ہیں، وہ منحر، اور قربانی کی جگہ بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص منا میں ذبح کرے قربانی تو بھی ہو جاتی ہے، اور حدود حرم میں مکہ کی گلیوں میں، مکہ کے راستوں میں جہاں کہیں بھی وہ حدود حرم میں ذبح کرے گا اس کی قربانی ہو جائے گی. لہذا ثم محلھا الی البیت العتیق، یہ جو ہے یہ گویا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ سارے کے سارے جو شاعر ہیں، اللہ کے شاعر، یعنی اس سے مراد خصوصیت کے ساتھ اگر ہم جانور لیں، قربانی کے جانور جو کہ سورۃ المائدہ کی آیت کے مطابق بھی وہ شاعر اللہ میں شامل ہیں، اور یہاں ان آیات کے مطابق بہیمۃ الانعام جو حج کے لیے مقرر ہو گئے وہ شاعر اللہ میں شامل ہیں. اگر صرف وہ مراد دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تک وہ منا میں نہیں پہنچتے، جب تک وہ حرم میں نہیں پہنچتے، آپ راستے میں مثلا کوئی شخص مدینہ سے چلا تو 400 کلومیٹر کا سفر اس نے طے کرنا. وہ سواری بھی کر سکتا ہے اگر وہ جانور سواری والا ہے، اور وہ اگر وہ جانور دودھ دینے والا ہے اس کا دودھ بھی پی سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو مشرکین مکہ سمجھتے تھے کہ ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. اور ان کی یہ تردید بھی کی جا رہی ہے اور ایک طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ بیت العتیق سے مراد کیا ہے، کل منا منحر و کل فجاج مکہ طریق و منحر، جو مکہ کی گلیاں، سڑکیں، بازار اور منا، یہ سارا کا سارا یہاں قربانی کی جا سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیت اللہ کے اندر قربانی کرنی ہے، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کے لیے نامزد ہونے سے پہلے ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. نہیں، حج کے لیے نامزد ہونے، قربانی کے لیے جب آپ نامزد کر دیتے ہیں اسی کے بعد وہ شاعر اللہ بنتے ہیں.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا